اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ روحیں کیا دنیا میں واپس آ جاتی ہیں۔ روح اور جسم کا رشتہ زندگی کی علامت ہے۔ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور روح کہاں چلی جاتی ہے اس بارے میں مختلف مذاہب میں مختلف عقائد ہیں۔ اسلام کی روح سے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تمام ارواح عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، لیکن دنیا میں کچھ انہونیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو عام بات ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد ہم اس کی روح سے عالم خواب میں ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات پرانی روحیں نئے جسم میں آ جاتی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہے۔ کبھی ہندوستان جانا ہوا تھا، اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں میرے سامنے ایک بچے کے جسم میں ایک ہندو کی روح حلول کر گئی تھی۔ اس روح نے یہ شکوہ کیا کہ اس بچے نے میری راہ پر پیشاب کیا، اور پھر میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تو وہ روح اس بچے کے جسم کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ واقعہ میری ذات تک پہنچا، لیکن برسوں پہلے 1950 کی دہائی میں امریکہ کی ورجینیا یونیورسٹی پروفیسر اسٹیونس میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے روح کی تبدیلی پر ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے کئی واقعات کا ذکر کیا، جن میں سے چند کا ذکر میں کروں گا۔ آج پہلا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک گاؤں کوزی کلا میں نرمل نام کا ایک بچہ تھا، جو اپریل 1950 میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس بچے نے مرتے دم اپنی ماں سے کہا، ماں رو مت، میں مر نہیں رہا ہوں بلکہ دوسری ماں کے پاس جا رہا ہوں۔ اس واقعے کے کوئی 4-5 ماہ بعد یعنی اگست 1950 میں کوزی کلا کے قریب ہی ایک دوسرے گاؤں شامہ میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام راکیش رکھا گیا۔ یہ بچہ جب 4 سال کا ہوا تو اس نے نیند کی حالت میں بستر سے اٹھ کر اس سڑک کی طرف چل پڑتا جو موزہ کوزی کلا کی طرف جاتی تھی۔ جب اس کا باپ اس کو جگاتا اور پکڑ کر واپس لاتا تو کہتا کہ میں اپنے گھر کوزی کلا جا رہا تھا۔ اس بچے کی عمر جب 4.5 سال کی ہوئی تو اس کے ذہن میں ماضی کی یادوں کے نقوش اور زیادہ واضح طور پر ابھر آئے۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا وہ ان کے ہاں پیدا ہونے سے پہلے کوزی کلا میں رہتا تھا، اس کا نام نرمل تھا۔ اس کو اپنے ماں باپ اور ساتھیوں کے نام یاد آئے۔ پھر اس نے اصرار کرنا شروع کیا کہ اسے کوزی کلا لے جایا جائے۔ اس کے خاندان والے اس کی ضد سے تنگ آ کر اسے قریب کے ایک دوسرے گاؤں میں لے گئے، لیکن بچے کو بہلایا نہ جا سکا۔ اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا یہ گاؤں کوزی کلا نہیں ہے جہاں وہ پہلے رہا کرتا تھا۔ آخرکار اسے کوزی کلا لے جایا گیا۔ اس سے پہلے اس گاؤں میں وہ بچہ کبھی آیا ہی نہیں اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی کبھی یہاں آیا۔ یہاں پہنچ کر راکیش کے والدین کے ہوش اڑ گئے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ واقعی یہاں ایک خاندان ایسا رہتا ہے جس کا ایک بچہ نرمل تھا، اور وہ راکیش کی پیدائش سے چند ماہ کر 10 سال کی عمر میں مر گیا۔ اب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ راکیش نرمل کا دوسرا روپ تھا۔ راکیش نے اپنے سابق والدین اور دوسرے اقربا کو پہچان لیا۔ ماں کو دیکھ کے ہی فوراً اس کی گود میں جا بیٹھا اور اسے یاد دلایا جب اس سے کہا تھا وہ اپنی دوسری ماں کے پاس جا رہا ہے۔ اس بچے نے اس پلنگ کو بھی پہچان لیا جس پر وہ فوت ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا اور راکیش نے اسے پہچانتے ہوئے کہا یہ ہمارا خاندانی معالج ہے۔ اس انکشاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کے لیے دونوں خاندانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ نرمل کے ماں باپ اسے واپس لینا چاہتے تھے اور راکیش کے ماں باپ اسے چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہ تھے۔ اس جھگڑے کے وقت پروفیسر اسٹیونس بھی موقع پر موجود تھے، لہذا راکیش کے والدین یہ سمجھے کہ اس امریکی نے نرمل کے باپ کو، جو کافی دولت مند تھے، اس بات پر اکسایا ہے کہ وہ راکیش کو لے لے۔ اس طرح بات بہت بڑھ گئی۔ آخرکار بڑی رد و قت کے بعد پروفیسر اسٹیونس کی گلو خلاصی ہوئی۔ ایسے معجزات واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ بھی
गौर करें कि प्रोफेसर स्टीवंस जो हैं इसको पैरासाइकोलॉजी के हवाले से कहते हैं कि ये अनहोनी बातें हैं, ये रूह जो है दूसरा जिस्म अख्तियार कर लेती है। ये भी यकीनन शायद अल्लाह ताला का मुआज़ा है, वो दिखा देता है कि ये किस तरह होता है, कैसे होता है। अगले वाक़े के लिए दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार करने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खुदा हाफिज़।